السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریل جڑواں کی آخری قسط بہت ہی دلچسپ ہوتی ہے کیونکہ زارا اپنے باپ کو ساری سچائی بتا دیتی ہے اور اپنی بہن سارہ کو آ کر حیدرآباد سے لے جاتی ہے اور اسے بھی اپنے والد سے ملواتی ہے۔ شروع میں ان کا باپ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو مر گئی تھی، میری دوسری جڑواں بیٹی تو یہ کہاں سے آ گئی؟ اس پر زارا کہتی ہے کہ یہ آپ کی پہلی بیٹی سارہ ہے اور میں زارا ہوں۔ میں حیدرآباد میں اپنی ماں اور نانا میاں کے ساتھ رہتی تھی۔ میری ماں کا انتقال نہیں ہوا تھا، میرے نانا میاں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میری ماں آپ سے ڈر کر بھاگ گئی تھی، کسی اور آدمی کے ساتھ نہیں بلکہ اسے بھگانے میں آپ کی بہن کا ہاتھ تھا۔ آپ کی بہن تب سے آپ کے ساتھ رہ رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ آپ کی ساری جائیداد اس کے بچوں کے نام ہو جائے۔ اسی وجہ سے اس نے آپ کی دوسری شادی ایک ایسی عورت سے کروائی جو آپ کو کبھی اولاد نہ دے سکے۔ اس میں آپ کی بیوی کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس نے تو شادی سے پہلے ہی سچ بتا دیا تھا، مگر پھر بھی آپ کی بہن نے آپ سے دھوکہ کیا۔ کچھ دن پہلے جو آپ کی بیٹی سارہ گھر سے بھاگ گئی تھی وہ کسی لڑکے کے ساتھ نہیں گئی تھی بلکہ وہ میرے پاس آ گئی تھی اور اسے گھر سے نکالنے والی بھی آپ ہی کی بہن ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ آپ خوش رہیں۔ آج تک آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہاں تک کہ آپ کو مارنے کی کوشش بھی اسی نے کی، مگر ان سب میں صرف آپ کی بیٹی سارہ، آپ کی بیوی اور آپ کا بھانجا عادل ہی آپ کے مخلص رہے۔ یہ سب کچھ سن کر مجاہد اپنی دونوں بیٹیوں کو گلے لگا لیتا ہے۔ دوسری طرف زارا کی ماں کو زارا پر شک ہوتا ہے جب وہ سارہ کو لینے آتی ہے تاکہ اسے حیدرآباد لے جائے، مگر پیچھے سے اس کی ماں دیکھ لیتی ہے اور ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ سارہ کی ماں کو شک ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کو اپنے باپ کا پتہ چل گیا ہے اور اب وہ اسی کے پاس جا رہی ہے۔ یہ پیچھا کرتے کرتے مجاہد کے گھر پہنچ جاتی ہے اور جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ مجاہد اپنی دونوں بیٹیوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہے اور وہ اپنی دوسری جڑواں بیٹی کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ سارہ جب اسے دیکھتی ہے تو بھاگ کر جا کر اسے گلے لگا لیتی ہے۔ مجاہد کہتا ہے کہ تم تو مر گئی تھی، آج زندہ کیسے ہو گئی؟ اس پر زارا کہتی ہے کہ ماما کو کچھ نہیں ہوا تھا، آپ نے جو ظلم اپنی بہن کے کہنے پہ ہماری ماں پر کیے تھے انہی کی وجہ سے وہ چلی گئی تھی، لیکن آج وہ ہمیں لینے آئی ہیں۔ اس پر زارا کی ماں کہتی ہے کہ زارا چلو میرے ساتھ، میں اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مجاہد زارا کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ میں زارا کو کہیں نہیں جانے دوں گا، جتنے تمہارے بچے ہیں اتنے ہی میرے بھی ہیں۔ میں کتنا بھی بے وقوف تھا کہ دوسروں کے کہنے پر اپنے بچوں اور بیوی پر ظلم کرتا رہا۔ اس پر سارہ ماما تم نہیں تھی میرے پاس، لیکن یہ میری دوسری ماما ہیں جنہوں نے آپ کی طرح ہی میرا خیال رکھا، یہ بہت اچھی ہیں۔ مجاہد کہتا ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تم تینوں سے معافی مانگتا ہوں، اگر تم مجھے معاف کر دو تو مجھے سکون ملے گا۔ اس پر مجاہد کی پہلی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ کو کیسے معاف کر دوں، میں اپنی بیٹیوں کو لینے آئی ہوں، مجھے جانے دو یہاں سے، یہی بات مجھے ڈر تھا، آخر زارا نے تمہیں دیکھ ہی لیا، میں نے تمہارے ڈر کی وجہ سے اپنی دوسری بیٹی کی پرورش ایک شیرنی جیسے کی ہے، یہ کسی سے نہیں ڈرتی، یہ ہر کسی کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، بس اپنی بیٹیوں کی ضرورت ہے، میں انہیں لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس پر عادل بولتا ہے کہ آپ کو تو صرف اپنی بیٹیاں چاہئیں لیکن مجھے صرف سارہ چاہیے، وہ میری محبت ہے اور ہم بچپن سے ایک ساتھ ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر آپ سارہ کو لے گئی تو میرا کیا ہوگا؟ مجاہد کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم ایسا کر لیں، تم مجھے معاف کر دو، ایک بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤ جو تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہے اور ایک کو میرے پاس چھوڑ دو، جب دل کرے وہ میرے پاس آ جائے اور پہلی والی تمہارے پاس چلی جائے، میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا، نہ ہی ان پر ظلم کروں گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں تم بھی میرے پاس آ جاؤ، ہم سب ایک ساتھ رہیں، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس پر زارا کہتی ہے پلیز مما ایسے ہی کر لیں، ہم پاپا کے ساتھ رہتے ہیں، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ مجاہد کہتا ہے کہ آج مجھے پتہ چلا کہ بیٹیاں بیٹوں سے بھی زیادہ عظیم ہوتی ہیں، میرے بیٹے کی کمی آج پوری ہو گئی۔ اتنے میں زارا کا نانا میاں آ جاتا ہے۔
اور زارا کی ماں سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم مجاہد کے ساتھ رہو، اب یہی فیصلہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ زارا کی ماں سب کچھ معاف کر کے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگ جاتی ہے اور یہ سب خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اس طرح ڈرامہ سیریل جڑواں کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔